بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں جنون، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی چوتھی قسط کی جانب۔ زرباغ تو چکرا کر رہ گیا۔ اس خبر نے تو اس کے پاؤں تلے زمین سرکا دی کہ ٹریننگ کیمپ پر طالبان نے حملہ کر دیا تھا۔ ان کے 5 لڑکے اس لڑائی میں بے موت مارے گئے، اور یہ معمولی نقصان نہیں تھا، ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ مرے پر 100 درے کہ اسے ارسلان کی بغاوت کی خبر مل گئی تھی، اور اسے تو اگلے روز خود کیمپ میں جا کر صورتحال کا جائزہ لینا تھا۔ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بھی 3-4 لڑکے یکے بعد دیگرے ایسی حرکات کر چکے تھے۔ ان میں سے 2 تو سمجھانے بجھانے سے قابو آ گئے، لیکن باقی 2 کو بادل ناخواستہ افغانستان ہی میں شہید کرنا پڑا۔ ان کی لاشیں گہری کھائیوں میں جانوروں کی تفنن تباہ کے لیے پھینک دی گئی تھیں، اور معمول کے مطابق دونوں کو ایجنسیوں کے کھاتے میں ڈال کر ان کی تصاویر کے ساتھ ان کے رشتہ داروں کو پریس کلب کے سامنے بٹھا دیا گیا تھا۔ لیکن ارسلان کا کیا کروں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اللہ جانے وہ زندہ ہے یا مارا گیا۔ اگر مارا گیا تو ٹھیک، لیکن زندہ ہوا اور کبھی واپس آ گیا تب کیا ہوگا؟ یہ سوچ اس کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ شام ہونے تک ارسلان کے والدین اس سے ملاقات کے لیے آ گئے تھے، جنہیں بعض لوگوں نے بتایا تھا کہ ان کے بیٹے کو ایجنسی کے لوگ اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ آج 7واں دن تھا اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ زرباغ نے تازہ قسط وصول کی تھی اور وہ حق نمک ادا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس کے لاشعور میں یہ خطرہ بار بار پھن پھیلائے سانپ کی طرح سر اٹھا رہا تھا کہ اب وہ اس میدان کا اکیلا کھلاڑی نہیں ہے۔ اب اور ایکٹر بھی اس تھیٹر میں داخل ہو چکے ہیں، اور جو جتنا کامیاب ڈرامہ رچائے گا اسے اتنے ہی بڑے انعام سے نوازا جائے گا۔ یہ خبر اس کے اعصاب پر بجلی کی طرح گری تھی کہ اس کی ٹائیگر فورس کے مقابلے میں لبریشن فورس بن چکی ہے، جن کے رابطے بھی اس کے مالکان سے ہو رہے ہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے دائیں طرف رکھے موبائل پر جعفری کا نمبر ملایا۔ جعفری صاحب ایک ٹیلی ویژن چینل کے اینکر تھے، لیکن ان کا شمار اس ملک کی اہم ترین شخصیات میں ہوتا تھا۔ ان کے متنازع پروگرام عموماً عوام میں زیر بحث رہتے تھے۔ سوشل میڈیا پر ان سے متعلق ایسی شرمانگیز باتیں لکھی جاتی تھیں جن کو پڑھ کر پڑھنے والے کو شرم آنے لگتی تھی، لیکن جعفری صاحب انہیں جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتے تھے۔ آج سے صرف 8 سال پہلے وہ ایک اخبار میں سب ایڈیٹر کی حیثیت سے 5,500 روپے مہینہ تنخواہ وصول کرتے تھے، اور اپنے ریٹائرڈ ہیڈ کلرک والد صاحب اور 8 بہن بھائیوں کے ساتھ لاہور کے ایک سرکاری کوارٹر میں رہا کرتے تھے۔ لیکن آج اسلام آباد میں ان کا شاندار بنگلہ، 2 مہنگی گاڑیاں اور حفاظت کے لیے گارڈ بھی موجود تھا۔ یہ سب ان کی محنت کا ثمر تھا جو انہوں نے صحافت کے لیے کی تھی۔ محنت کرتے کرتے ہی وہ اس مقام تک پہنچے تھے کہ ان کے خلاف اس بات کا واضح ثبوت رکھنے کے باوجود کہ ان کے رابطے غیر ملکی ایجنسیوں سے ہیں، پاکستان کی سپریم انٹیلیجنس ایجنسی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، جس کی وجہ جعفری کا شیطانی دماغ تھا۔ جعفری بلا کا شاطر انسان تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے چینل کے مالک کو اپنے شکنجے میں اس طرح جکڑا کہ اس کے تمام کاروباری راز حاصل کر لیے۔ کروڑوں روپے کے انکم ٹیکس کی ہیرا پھیری اس کے چینل مالک نے جعفری کے ذریعے کروائی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ جعفری جیسا کایاں اور مکار شخص اس کی ہیرا پھیری والے ڈاکومنٹ کی فوٹوسٹیٹ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، تاکہ جیسے ہی مالک کے دماغ میں کوئی فطور آئے وہ اس کا مکوڑ ٹھپ سکے۔ جعفری نے گزشتہ 5-6 سال میں اپنے مالک کو اربوں روپے کا فائدہ بھی پہنچایا تھا۔ اس کی حکومت، اپوزیشن، ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا سے مختلف ڈیلز کروائی تھیں، گو کہ اس میں کروڑوں اس نے بھی کمائے تھے، لیکن اپنے مالک کو اس نے آکٹوپس کی طرح جکڑ رکھا تھا۔ ایک روز تو اس نے کمال ہی کر دیا جب اپنے مالک کی ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے سے براہ راست ڈیل کروا دی، جس کے مطابق اس نشریاتی ادارے کی نشریات اس کے مالک کے چینل سے دن میں آدھے گھنٹے کے لیے ہونے لگی تھیں، جس سے اس کے مالک کو نہ صرف ماہانہ کروڑوں روپے کی آمدن ہو رہی تھی، بلکہ متعلقہ یورپی چینل نے اپنے ملک میں جذبہ خیر سگالی کے تحت ان کے پاکستانی چینل کو آفس بھی بنا کر دے دیا تھا۔ اس آفس کی بلڈنگ متعلقہ یورپی ملک نے جذبہ خیر سگالی کے تحت انہیں بطور تحفہ پیش کر دی تھی۔ چینل مالک میاں مٹھو پھولے نہیں سماتا تھا، وہ جعفری پر بچھا جا رہا تھا، اور اب صورتحال یہ تھی کہ عملاً جعفری اس چینل کا کرتا دھرتا تھا۔ اس نے چینل پر اپنی گرفت بہت مضبوط کر لی تھی۔ یہاں موجود کوئی بھی ایسا ملازم جس پر اسے معمولی سا شک ہوتا،
اگلے روز نوکری سے فارغ کر دیا جاتا۔ چینل کے بڑے بڑے ڈائریکٹر اس کے سامنے ملازموں کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے، اس کے جائز ناجائز مطالبات پورے کرتے تھے۔ چینل میں کام کرنے والے ہر چھوٹے بڑے پروڈیوسر کو اس تلخ حقیقت کا احساس تھا کہ اگر اس نے جعفری صاحب کی کسی بھی فرمائش یا حکم پر معمولی سی چونچراں کی تو اس کی چھٹی ہو جائے گی۔ اس طرح چینل پر جعفری نے اپنی الگ دکان کھول لی تھی۔ اس کے سفارشی اور منظور نظر خواتین و حضرات کو ہی چینل کے مختلف پروگراموں میں مدعو کیا جاتا تھا۔ یہ خواتین و حضرات کوئی عام لوگ نہیں تھے، اپنے اپنے شعبوں میں خاصا نام کما چکے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ سب خاصے لبرل ذہن کے تھے اور ان کے نزدیک خصوصاً پاکستانی آرمی ہدف تنقید رہتی تھی۔ وہ ملک کی ہر خرابی کا ذمہ دار کسی نہ کسی طرح آرمی کو ٹھہراتے اور کسی بھی موضوع پر بات کرتے ہوئے اپنی گفتگو میں پاکستان کی اہم ترین انٹیلیجنس ایجنسی پر منفی ریمارکس ضرور کس دیا کرتے تھے، اور ناظرین کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ کر رہے تھے کہ ایجنسیوں نے ہی دراصل پاکستان پر شروع سے ایک نظر نہ آنے والی حکومت قائم کر رکھی ہے، اور یہ لوگ لا اینڈ آرڈر کو جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتے۔ اس بات کا علم کسی کو بھی نہیں تھا جو معزز خواتین و حضرات جعفری کے ذریعے چینل کی اسکرین پر جلوہ نما دکھائی دیتے ہیں، ان کی سفارش جعفری کا دوست جان ایڈم کیا کرتا تھا۔ جان ایڈم اس یورپی ملک کے سفارت خانے میں پریس کا اٹیشے تھا جس کی ڈیل جعفری نے اپنے مالک سے کروائی تھی۔ جان ایڈم، جسے اس کے حلقہ احباب میں ایڈی کے نام سے جانا جاتا تھا، جعفری کا قریب ترین دوست بن گیا تھا۔ اس کے ذریعے جعفری بے پناہ فوائد حاصل کرتا تھا۔ مہینے میں 1-2 سفارشی ویزے تو معمول کی بات تھی، جن سے اسے لاکھوں روپے آمدن ہو جاتی تھی۔ اس یورپی ملک کی طرف سے پاکستان کے فلاحی منصوبوں کے لیے مختص رقم میں سے جعفری کو برابر حصہ ملتا تھا۔ پاکستان سے متعلق خفیہ اور اندر کی خبریں بھی جعفری کو ایڈی کے ذریعے ہی ملا کرتی تھیں۔ جعفری بسا اوقات ایڈی کی معلومات پر حیران رہ جاتا اور ان حاصل کردہ معلومات کو اپنے ڈھنگ سے استعمال کر کے وہ سوشل، خصوصاً سیاسی اور صحافتی حلقوں میں اپنا خاصا اثر و رسوخ قائم کر چکا تھا۔ ایڈی نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ اس کے ملک کی خواہش ہے کہ پاکستان میں لبرل لوگ سامنے آئیں اور مذہبی دہشت گردی سے پاکستان جلد نجات حاصل کر کے دنیا کے مہذب اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جائے۔ اس نے جعفری کو بے پناہ مراعات کے ذریعے اس بات کا قائل کر لیا تھا کہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان کی فوج ہے، جو ملاؤں کی سرپرستی کرتی ہے، جو جعفری جیسے مہذب اور ذہین لوگوں کے لیے نہ صرف مستقل درد سر بنے ہوئے ہیں بلکہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں بھی زبردست رکاوٹ ہیں۔ جعفری اپنے دوست ایڈی کے لیے کوئی بھی خدمت انجام دینا اپنی خوش قسمتی سمجھتا تھا۔ اس کے غیر ملکی خفیہ اکاؤنٹ کا سوائے ایڈی کے اور کسی کو علم نہیں تھا، حتیٰ کہ جعفری نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ اس نے دبئی میں بھی ایڈی کی مدد سے اپنی جائیداد بنانی شروع کر دی ہے۔ جعفری کا ٹی وی چینل سے نشر ہونے والا پروگرام ریٹنگ کے لحاظ سے ملک کے صف اول کے پروگرامز میں شمار ہوتا تھا، جس کی وجہ ان پروگرامز میں حکومت اور خاص طور پر دفاعی اداروں پر ہونے والی تنقید ہوتی تھی۔ ستم ظریف یہ حالات کے شکار بے بس عوام، جنہیں حکمرانوں نے عوام سے بھیڑوں کا ریوڑ بنا کر رکھ دیا تھا، اس پروگرام میں حکومت کو مہذب انداز میں دی جانے والی گالیوں سے خوب لطف اندوز ہوتے تھے۔ سونے پر سہاگا پروگرام کے اینکر جعفری کی طرف سے بھڑکوں کے انداز میں ایڈی کی طرف سے فراہم کردہ خفیہ معلومات کا استعمال ہوتا تھا، جس سے وہ ناظرین کو نفسیاتی طور پر فتح کر لیا کرتا۔ اپنی شاطرانہ چالوں سے اس نے سوسائٹی کو عملاً ذہنی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ 9/11 کے بعد سے ایک عالمی سازش کے تحت پاکستان آرمی کو ٹارگٹ کیا جانے لگا تھا، اور دنیا کی بڑی طاقتوں خصوصاً بھارت کی خواہش تھی کہ پاکستانی ایٹمی پروگرام ختم ہو جائے اور پاکستانی فوج کو دہشت گرد فوج بنا کر دنیا کے سامنے اس طرح پیش کیا جائے کہ عالمی ادارہ اس پر مکمل پابندی عائد کر دے، یا پھر پاکستان آرمی کی حیثیت دانت نکلے بوڑھے شیر جیسی بنا کر رکھ دی جائے۔ پاکستان کو عالمی سازشوں کا گڑھ بنا کر اس پر دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یلغار کر دی تھی، اور یہ لوگ ہر ایسے شخص کی مدد کر رہے تھے جو ان کے اس غلیظ مشن میں کسی بھی حوالے سے ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکے۔ اس سوچ نے جعفری کو ان ایجنسیوں کا پپو بنا دیا تھا، اور انہوں نے جعفری کی جان کو خطرہ ہے کا نعرہ گلا پھاڑ پھاڑ کر ساری دنیا میں لگانا شروع کر دیا تھا۔ ایڈی کی طرف سے جعفری کو خصوصی ہدایت ملی تھی کہ وہ ایجنسیوں کی طرف سے اغوا کیے گئے لوگوں کا مسئلہ اچھی طرح اچھالے۔ جعفری اس کام پر عرصے سے لگا تھا، یہ جانے بغیر کہ اغوا ہونے والوں کی اصلیت کیا ہے، انہیں کس نے غائب کیا۔ اسے جو لائن ملی تھی اس نے تو اسی پر عمل کرنا تھا۔ جن لوگوں کے بچے، خاوند، بھائی، باپ اچانک غائب ہو جاتے تھے،
ان بیچاروں کو تو اس بات کی کبھی ہوا بھی نہیں لگتی تھی کہ انہیں غائب کس نے کیا ہے، نہ ہی غائب ہونے سے پہلے ان کے پیارے انہیں کچھ بتاتے تھے۔ ان کے نزدیک تو ان کے غائب ہونے والے پیارے معصوم اور بے گناہ تھے۔ جب جعفری ان کے لیے آواز بلند کر رہا تھا تو وہ ان کا ہیرو کیسے نہ بنتا؟ وہ تو اسے فرشتہ سمجھ رہے تھے اور جعفری کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ یہ بات تو جعفری جانتا تھا کہ غائب ہونے والوں میں زیادہ تعداد دہشت گردی میں ملوث نوجوانوں ہی کی ہے، لیکن اس نے یہ سارا ملبہ ایجنسیوں پر ڈالا ہوا تھا۔ زرباغ سے اس کا تعارف ایک سفارت خانے کی تقریب میں ایڈی نے اپنے خاص دوست کی حیثیت سے کروایا تھا، اور جعفری کو بطور خاص ہدایت کی تھی کہ وہ بلوچستان سے متعلق کوئی بھی پروگرام کرے تو اس میں زرباغ کی شمولیت لازم بنائے۔ اگر زرباغ کا اسٹوڈیو تک آنا ممکن نہ ہو تو فون پر اس کی رائے لی جائے اور اسے بلوچستان کے نوجوانوں کے مقبول لیڈر کی حیثیت سے متعارف کروایا جائے۔ جعفری نے فوراً ہی اس منصوبے پر کام شروع کر دیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے زرباغ میڈیا پر چھا گیا۔ اسے جب کبھی بلوچستان میں جاری دہشت گردی کے حوالے سے سوال کیا جاتا تو وہ اس کا کبھی سیدھا جواب نہیں دیتا تھا، بات کو گھما پھرا کر آخر میں یہ کہہ دیتا کہ حکومت ہمیں دیوار سے لگانے پر تلی ہوئی ہے، اگر وہ ہمیں الگ ہی کرنا چاہتے ہیں تو ہم زبردستی کیسے پاکستان کا حصہ بن جائیں۔ وافقان حال جانتے تھے کہ اس شخص کی اصلیت کیا ہے۔ انہیں تو جعفری کی اصلیت کا بھی علم تھا، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ ایک سر پھرے دوسرے درجے کے اخبار کے صحافی نے جب تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق ایک روز اس کی خاندانی اصلیت بیان کی تو اس کا جو حشر ہوا اس سے سب نے نصیحت حاصل کر لی تھی۔ اس صحافی نے جعفری کے گھریلو حالات پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی، جن کے مطابق اس کے ہیڈ کلرک باپ کو محکمہ صحت سے مسلسل کرپشن کی شکایت پر برطرف کیا گیا تھا۔ جعفری کے گھر میں چونکہ شروع ہی سے حرام کی ریل پیل تھی، جس کا اس کی ماں اور بہنوں نے بطور خاص اثر قبول کیا۔ دونوں بھائی تو ہیروئن عرصے سے پی رہے تھے، جبکہ بڑی بہن نے الگ سے دھندا جمایا ہوا تھا۔ ایک روز جب لاری اڈے پر ہوٹل سلطان سرائے میں چھاپا پڑا تو جعفری کی باجی بھی دیگر لڑکیوں کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ ان دنوں جعفری ایف اے کرنے کے بعد ایک سپیئر پارٹس کی دکان پر سیلز مین تھا۔ اس بیچارے صحافی نے نہ جانے کہاں سے اس مقدمے کی ایف آئی آر حاصل کر کے اس کا عکس بھی شائع کر دیا۔ معمولی سا گٹر پریس والا اخبار تھا جو سرکاری اشتہارات ملنے پر ہی 200-300 پرچے شائع کیا کرتے تھے، لیکن کسی دل جلے نے اس اخبار کی سینکڑوں نقلیں تقسیم کروا دیں۔ جعفری کو تو علم تھا کہ اس کی باجی ماضی میں کیا کارنامے انجام دے چکی ہے، اسی لیے تو اس نے سب سے پہلے اپنے دونوں نشئی بھائیوں کو پھر باجی کو زبردستی شادی کروا کر ایک یورپی ملک میں دھکیلا تھا، جہاں وہ اب الگ سے گل چھرے اڑا رہے تھے۔ لیکن جعفری نے اس بیچارے صحافی کی دونوں ٹانگیں توڑوا کر اسے سڑک پر پھینکوا دیا تھا، اور پولیس کو جعفری کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی جرت بھی نہیں ہوئی تھی۔ زرباغ سے اس کی ملاقاتیں رہتی تھیں۔ جعفری عیاشی کرنے عموماً 2-3 ماہ بعد کسی قریبی غیر ملک، عموماً دبئی یا تھائی لینڈ جایا کرتا تھا، اور اس ٹرپ کے اخراجات اس کے خصوصی دوست ہی اٹھایا کرتے تھے، جن میں زرباغ بھی شامل تھا۔ ابھی وہ 10-12 روز پہلے ہی جس عیاش ٹرپ کے بعد واپس لوٹا تھا اس کا سپانسر بھی زرباغ ہی تھا۔ اگلے روز وہ پہلی فلائٹ سے کوئٹہ پہنچ گیا، جہاں اس کے چینل کی ٹیم اس کے استقبال کے لیے موجود تھی، جبکہ ان کی ڈی ایس این جی سے کچھ فاصلے پر ایک کالے شیشوں والی پراڈو میں زرباغ کے بندے بھی اس کے استقبال کو آئے ہوئے تھے۔ جعفری نے چینل کی ٹیم کو 2 بجے پریس کلب پہنچنے کی ہدایت کی اور خود پراڈو میں بیٹھ کر زرباغ کے کوئٹہ والے عشرت قدے میں پہنچ گیا، جہاں اس کا استقبال بڑی گرم جوشی سے ہوا۔ یہاں اس کے لیے بطور خاص بکرے کی سجی تیار کی گئی تھی۔ جعفری نے فی الحال وہی کھانے پر اکتفا کیا اور باقی معاملات رات کے کھانے کے لیے چھوڑ دیے۔ وہ اس معاملے میں بہت محتاط رہا کرتا تھا۔ یہاں اس نے زرباغ کے ساتھ مختصر میٹنگ میں سارا پروگرام طے کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لائیو پروگرام شروع ہو گیا، جس میں سب سے اہم آئٹم ارسلان کی والدہ کا بیان تھا، جس نے روتے ہوئے جعفری کو بتایا کہ ارسلان کوئٹہ میں پڑھتا تھا۔ اس کے دوستوں نے بتایا کہ چند روز پہلے ایک سرکاری جیپ میں موجود سادہ پوشوں نے، جو خود کو ایجنسی کے بندے بتاتے تھے، ارسلان کو اٹھایا، اور تب سے آج تک اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس کی ماں بے بسی سے رونے لگی، اور جعفری کی ہدایت پر کیمرہ مین نے اس کے اس طرح کلوز فریم بنائے کہ دیکھنے والوں کا دل دہل کر رہ گیا۔ جعفری نے نہ کوئی ایسا گواہ پیش کیا جس کے سامنے ارسلان کو اغوا کیا گیا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا ثبوت دیا۔ اس کی بیچاری بوڑھی ماں کو بھی یہ اطلاع ارسلان کے دوستوں نے ہی دی، جن کے تو وہ نام بھی نہیں جانتی تھی۔ لیکن جعفری کا پروگرام ہٹ رہا۔ زرباغ کے ٹھیک ٹھاک نمبر بن گئے۔
NGOs کی دہاڑیاں لگ گئیں اور فوج کے خلاف ایک نئی FIR درج ہو گئی۔ DG نے رات 12:30 بجے اس ایمرجنسی لائن پر کال کی تھی۔ یہ کالے رنگ کا وہ ٹیلی فون تھا جو دلجیت سنگھ کی خوابگاہ میں دھرا تھا اور جس پر صرف ایمرجنسی کال ہی آیا کرتی تھی۔ رات وہ بہت تھک کر قریباً 12 بجے سویا تھا اور ابھی بمشکل اس کی آنکھ لگی تھی جب فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ پہلے تو اس کی بیوی کا جی چاہا کہ اس گھنٹی کا گلا ہی گھونٹ دے، لیکن ایسا پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا تھا۔ یہ خواہش تو درجنوں مرتبہ اس کے دل میں جنم لے کر مر چکی تھی اور اب تو حسرت بن کر رہ گئی تھی۔ ارملا سنگھ خود ایک پولیس آفیسر کی بیٹی تھی۔ اس کا سارا خاندان ہی پولیس یا پھر CID میں لگا تھا، بس وہ دونوں بہنیں ڈاکٹر بن گئی تھیں، جبکہ اس کے باپ نے کئی مرتبہ اسے ICS کر کے انڈین سول سروس جوائن کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن ارملا نے کبھی اس پر کان نہ دھرے۔ اس نے ابھی تک کوئی پرائیویٹ کلینک بھی اس لیے جوائن نہیں کیا تھا کہ وہ زندگی سے کچھ وقت اپنے لیے بھی نکالنا چاہتی تھی، لیکن جب سے کنور دلجیت سنگھ کی پوسٹنگ پولیس ڈپارٹمنٹ سے رو میں ہوئی تھی، اس کی زندگی کا چلن ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ 3 بچوں کی ماں بن جانے کے باوجود وہ ابھی تک ویسی ہی تھی جیسی آج سے 15 سال پہلے جب وہ دلجیت سنگھ کی دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ خود کو معمول کی ٹینشن سے آزاد رکھتی تھی اور اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہی اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ دلجیت سنگھ بھی اس کا صرف خاوند ہی نہیں، بہترین دوست بھی تھا۔ اس نے غیر ممالک میں اپنی پوسٹنگ کے دوران کبھی ارملا کو اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ وہ دہلی میں ہی رہتے تھے، یہیں بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، البتہ چھٹیاں گزارنے ضرور وہ اپنے باپ کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ سچی بات تو یہ تھی کہ کنور دلجیت سنگھ کو اس سے بہت محبت تھی۔ اس نے ایک پارٹی میں ارملا سنگھ کو دیکھا اور اس کا ہو کر رہ گیا۔ دونوں کی ذات برادری کے مسائل ضرور تھے، لیکن دونوں کا تعلق بڑے پڑھے لکھے اور اچھے گھرانوں سے تھا، سو جلدی وہ شادی کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ سوری ہنی، دلجیت سنگھ نے نیند سے بھرائی آواز میں اپنی پہلو میں لیٹی بیوی سے معذرت کرتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا۔ یس سر، اس نے پاؤں پلنگ سے لٹکاتے ہوئے کہا۔ 8 بجے آ جانا۔ دوسری طرف سے اس کی خیریت دریافت کرنے کے بعد مختصر پیغام ملا۔ یس سر، مؤدب لہجے میں دلجیت سنگھ نے کہا۔ جے ہند۔ دوسری طرف سے رابطہ کٹ گیا۔ خیریت تو ہے نا؟ جیسے ہی وہ فون کریڈل پر رکھ کر ارملا کی طرف پلٹا، اس نے پوچھا۔ ہاں، DG نے میٹنگ کال کی ہے صبح 8 بجے۔ دلجیت کی آواز پر نیند ابھی تک غالب تھی۔ 1 تو بجنے والا ہے، کتنے بجے کا الارم لگاؤں؟ ارملا نے معمول کے مطابق اپنی ذمہ داری کا احساس کیا۔ لگا دو 7 بجے کا، دلجیت سنگھ نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں دلجیت، دلی کا ٹریفک ہے، 6:30 بجے۔ ہاں، 7 بجے تمہیں گاڑی میں ہونا چاہیے۔ ارملا کی انہی باتوں نے دلجیت کو اس کا گرویدہ کیا ہوا تھا۔ وہ اس کی بیوی سے زیادہ پرسنل سیکرٹری تھی اور اپنی خاوند کی معمولی بات کا بھی خیال رکھتی تھی۔ دلجیت نے آنکھیں موند لیں، لیکن ارملا نے دوسری طرف موجود گھر کے فون سے ایجنسی آپریٹر کو فون کیا۔ یس میڈم، دوسری طرف سے مؤدب لہجے میں پوچھا گیا۔ اسٹاف آفیسر کو بتا دو صاحب صبح 7 بجے نکلیں گے، اس نے مختصر پیغام دیا۔ یس میڈم، مؤدب آپریٹر نے جواب دیا۔ ارملا کے فون رکھنے کے 3 منٹ بعد ہی آپریٹر نے کنور دلجیت سنگھ کے اسٹاف آفیسر کو تازہ احکامات سے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ اسپیشل آپریشن روم کی ایکسچینج تھی، جہاں 24 گھنٹے متعدد آپریٹرز احکامات سننے اور انہیں متعلقہ اسٹاف تک پہنچانے کے لیے موجود رہتے تھے۔ صبح 7 بجے ڈاکٹر ارملا سنگھ نے اپنے خاوند ڈپٹی ڈائریکٹر OSO کو تیار کر کے گاڑی میں بٹھا دیا تھا اور اب بچوں کو اسکول جانے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اس کی اپنی ڈیوٹی 10 بجے شروع ہوتی تھی، جس سے پہلے وہ گھر کے باقی تمام ممبران کو اپنے ٹھکانوں پر پہنچا دیا کرتی تھی۔ کار کی آرام دہ پچھلی سیٹ میں دھسا دلجیت سنگھ اپنا لیپ ٹاپ سامنے رکھے سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ واقعی صبح کے اوقات میں دلی کی سڑکوں پر رش بسا اوقات پریشان کن ہو جاتا ہے، گو کہ یہ بڑا سمارٹ ڈرائیور تھا جس کو ان حالات میں گاڑی چلانے کی خصوصی تربیت دی جاتی تھی۔ اس نے اپنے ساتھی مسلح گارڈ کے ذریعے جو اس کے ساتھ ہی اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر راستہ بناتے ہوئے طے شدہ وقت سے قریباً 10 منٹ پہلے اسے خصوصی سیف ہاؤس تک پہنچا دیا تھا، جو را کے خصوصی ونگ OSO کے لیے مختص تھا۔ 8 بجے میٹنگ کا آغاز ہوا، جس کی سربراہی ان کا ڈائریکٹر جنرل کر رہا تھا۔ یہاں انہیں پروجیکٹر کے ذریعے پہلے 15 منٹ بریفنگ دی گئی، جس میں یہ لرزا دینے والا انکشاف شامل تھا کہ را کے کیمپ 3 پر طالبان نے حملہ کر کے نہ صرف کیمپ کو تباہ کر دیا ہے
بلکہ وہاں زیر تربیت تخریب کاروں کی خاصی تعداد ماری گئی یا پھر زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گئی ہے۔ کنور دلجیت سنگھ کے لیے خبر ایک سانحے سے کم نہیں تھی۔ وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی کیمپ 3 بھی کسی کی نظروں میں آئے گا۔ پاکستانی سرحدوں کے نزدیک ترین اس کیمپ کی تباہی ان کے لیے کسی بڑے دھچکے سے کم نہیں تھی۔ یہاں سے وہ گزشتہ 2 سال سے تخریب کاروں کی تازہ کھیپ پاکستان خصوصاً بلوچستان میں دھکیل دیا کرتے تھے۔ بلوچستان میں جاری شورش میں قریباً 90% کردار کیمپ 3 کے تربیت یافتہ دہشت گرد ادا کر رہے تھے۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔